تو اس لیے جو بھی ہوا اس کے بعد ہمارے میں سے کوئی اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. ہم سب سمجھ رہے تھے کہ اب تو عدالت کا فیصلہ آ گیا، میرے خیال میں 11-12 بجے آ گیا تھا، تو سب سمجھ رہے تھے کہ اب ساری رکاوٹیں بھی ہٹا دی جائیں گی، اب کوئی پولیس ایکشن بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا حق ہے پرامن احتجاج. تو جو چیزیں قوم نے دیکھیں، جو قوم کے سامنے چیزیں آئیں، 2 شہید فیصل عباس اور پھر سے میں کہتا ہوں سعید احمد جان، ان کو وہ راستے میں، اور خاص طور پہ فیصل عباس کو تو پل سے پھینکا گیا راوی کے نیچے سے. تو جو پھر عورتوں سے کیا گیا، بہنوں سے کیا گیا، بچوں سے کیا گیا، بیٹیوں سے کیا گیا، وکیلوں سے کیا گیا، جو لاہور میں ایک بس میں وکیل جا رہے تھے ان کو نکال کے جس طرح پولیس نے مارا، میں یعنی ساری قوم کے سامنے یہ ظلم ہوا. اور جس طرح پولیس نے، پنجاب پولیس کو استعمال کیا گیا، کیونکہ میں پنجاب پولیس کو جانتا ہوں، ہمارے 3.5 سال میں ہم نے بڑے اچھے آفیسرز دیکھے، لیکن انہوں نے چن کے ان آفیسرز کو اوپر بٹھایا. جو اسلام آباد کے آئی جی کو سزا ہونے والی تھی لاہور سیف سٹی کے پروجیکٹ کی کرپشن میں، اس کو واپس لے کے آئے شہباز شریف. انہوں نے چن کے لوگوں کو پلیس کیا اور ان سے پھر ظلم کروایا. ہمارے جس طرح انہوں نے عمر ایوب ایک منسٹر، وہ بات کرنے گئے پولیس کے ساتھ، جو اس کو انہوں نے مارا ہے بے دردی سے. میں ابھی تک میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کون اپنی عوام کو، لوگوں کو، شہریوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بیٹیوں کو، کون سی پولیس اس طرح ملک دشمن کر کے اس طرح مارتی ہے. اور جیسے جیسے راستے میں ہمیں خبریں آتی گئیں، کیونکہ ہمیں بڑی دیر لگی، 20 گھنٹے لگے پہنچتے، اور خاص طور پہ جب ہم پنڈی اور اسلام آباد میں جب گھسے تو جس طرح عوام نکلی اور ساری رات عوام کھڑی رہی سڑکوں کے اوپر، میں حیرت تھی کہ فیملیز کھڑی تھیں، بچے تھے، بچے اٹھائے ہوئے تھے لوگوں نے. تو میں یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ ہم کوئی انتشار کرنے جا رہے تھے، میں بار بار یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی اپنے بہنیں، بچوں کو، عورتوں کو لے کے جاتا ہے انتشار کرنے کے لیے؟ کیا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ کس طرح کے لوگ نکل رہے تھے؟ جب شیلنگ کی گئی ڈی چوک کے اندر، بار بار شیلنگ کی گئی، دیکھا نہیں؟ اب تو سوشل میڈیا پہ تصویریں ہیں کہ کون لوگ تھے جن کے اوپر وہ شیلنگ کر رہے تھے، یہ کون سے دہشت گرد تھے، یہ کس طرح کی، کون سی پولیس اپنے لوگوں کے اوپر اس طرح کرتی ہے. پھر جو لبرٹی چوک میں لوگ نکلے، وہ فیملیز نکلی ہوئی تھی لاہور میں، ان کے اوپر جو شیلنگ کی گئی، جو کراچی میں کیا گیا، جس طرح کا تشدد کراچی میں کیا گیا، یعنی کون سی ملک کی پولیس سے اس طرح کا ظلم کرواتے ہیں. یہ ہیں یزید کے ماننے والے لوگ، یہ ہیں ان کے فالوورز یزید کے، رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، حمزہ شریف. یہ وہ لوگ ہیں، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ. اگر اس ملک کا انصاف کا نظام ان کو سزائیں دیتا، جب انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو سب کے سامنے، ٹی وی کے سامنے گولیاں ماری، اور کچھ 60 لوگوں کو گولیاں لگی تھیں، 14 لوگ مارے گئے تھے، اگر تب سزا مل جاتی تو شاید اس ہٹ درمی سے یہ اس طرح کا ظلم نہ کرتے جو ساری قوم نے دیکھا. تو میں ایک اپنی پارٹی کے بھی بڑے میرے لوگ مایوس اندر سے، ہمارے کارکن، کہ آپ نے کیوں نہیں وہاں جا کے، کیوں نہیں وہاں بیٹھ کے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں وہ آدمی ہوں جو کہ 126 دن دھرنے میں بیٹھا ہوں. میرے لیے اتنا دیر بیٹھنا، جتنی دیر یہ گھٹنے ٹیکتی ہے گورنمنٹ، میرے لیے کیا مشکل تھا. لیکن مجھے جب تک میں وہاں پہنچا، مجھے پوری طرح علم ہو گیا کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں میری قوم غور سے سنے. اگر مجھے اپنے ملک کی فکر نہ ہوتی، اگر میں یہ
مجھے یہ میرے بھی باہر پیسے پڑے ہوتے اور جائیدادیں پڑی ہوتی اور ڈالرز پڑے ہوتے اور آف شور اکاؤنٹس ہوتے اور محلوں میں رہ رہا ہوتا اور میرے بیٹے بھی بڑے بڑے یہ اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہوتے جس طرح ان کے 2 خاندانوں کی ساری پیسے باہر پڑے ہیں. مجھے بھی شاید فکر نہ ہوتی اپنے ملک کی, کیونکہ مجھے پتا تھا اس دن رات کو خون خرابہ ہونے لگا تھا. لوگ ہمارے تیار ہو گئے تھے, عام لوگ تیار ہو گئے تھے جنہوں نے وہ دہشت گردی دیکھی جو پولیس کے ذریعے کروائی گئی اور جو ظلم کیا گیا. سب لوگ تیار ہو گئے تھے لڑنے کے لیے اس دن رات کو. ہمارے لوگ کئی اتنے غصے میں تھے جو انہوں نے وہ تماشے دیکھے ہیں جس طرح پولیس نے ان سے کیا ہے, اور ہر جگہ پولیس نے کیا. جو لوگ پولیس کی مار کھا کے وہاں تک پہنچے, جنہوں نے عمر یوب کی حال دیکھا جو وہ ہمارے ساتھ جب کنٹینر میں آیا, وہ جا کے پولیس کو سمجھا رہا تھا اور انہوں نے جو اس سے تشدد کیا ہے. یہ بھی نہیں دیکھا کہ ایک منسٹر ہے, کسی نے کوئی مجرم نہیں ہے, یہ انسٹرکشنز دی ہوئی تھی پولیس کو ظلم کرنے کے لیے. تو جو غصہ تھا اس وقت, میں اس دن شام کو بیٹھ جاتا, میں آپ کو سب کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس دن خون خرابہ ہونا تھا. ہماری پولیس کے خلاف نفرتیں بڑھنی تھی, بڑھ چکی تھی, مزید اور بڑھنی تھی. لیکن پولیس بھی اپنی ہے, پولیس کے عام لوگ, پولیس والوں کا قصور نہیں ہے. یہ اوپر جو انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے مجرم, اور یہ جو گلو بٹ بٹھائے ہوئے تھے, اور جو پیچھے سے یہ یزید, میں پھر سے کہتا ہوں, یہ یزید کے وہ ماننے والے ہیں جنہوں نے ان کو آگے کر رہے تھے کہ ان کہہ رہے تھے ظلم کرو. اگر وہاں خون خرابہ ہو جاتا, ملک میں انتشار بڑھنا تھا. ملک کے آگے معیشت کا جو حالات ہیں وہ آپ اس کے بعد میں بات کروں گا, اس کے اوپر یہ انتشار شروع ہو جاتا. یہ میرے ملک کا نقصان تھا. اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہماری ایک کمزوری تھی, اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے کوئی ڈیل ہوئی. یہ بھی جی میں باتیں سن رہا ہوں کہ جی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہے. میری کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہوئی. میں نے صرف تب یہ سوچا کہ میرے ملک کو نقصان ہوگا, نفرتیں بڑھیں گی, اداروں کے بیچ میں اور عوام اور اداروں کے بیچ میں فاصلے بڑھیں گے. یہ ہمارے ملک کو نقصان ہے, دشمنوں کا فائدہ ہے. یہ صرف ایک چیز تھی جس نے مجھے روکا وہاں بیٹھنے سے. اور میں یہ واضح کر دوں کہ اگر کسی کا خیال ہے, یہ ان کو خوش فہمی ہے کہ ہم اب آرام سے کوئی ان سے نیگوشیٹ کریں گے اور اس کو تسلیم کر لیں گے, اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیں گے, کسی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. میں جب تک زندہ ہوں میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا. مجھے کسی چیز کی نہ کوئی فکر ہے نہ پرواہ ہے ذاتی طور پہ, صرف اپنے ملک کی فکر ہے. تو لہٰذا میں آج یہ واضح کر دوں کہ ہم 6 دن دے رہے ہیں. اس کے اندر اگر انہوں نے نہ اناؤنس کیا, انہوں نے نہ واضح طور پہ اناؤنس کیا کہ کب یہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے الیکشن کی, انہوں نے واضح طور پہ یہ نہ بتایا کہ اسمبلیز ڈیزالو کر کے ڈیٹ کب اناؤنس کریں گے, یہ میں اب پھر سے نکلوں گا. اور میں آپ کو واضح کر دوں کہ اب ہم نکلیں گے تیاری کر کے. ہماری کسی کی تیاری نہیں تھی. جس طرح کہ پولیس کا ہمارے اوپر حملہ ہوا, کوئی بھی تیار نہیں تھا اس کے لیے. ہم سارے جب خاص طور پہ جب سپریم کورٹ کا ایک آرڈر چلا, جب ہم نے تو سوشل میڈیا کے اوپر ہی دیکھا, ہم سب کو یہ لگ گیا کہ اب راستے کھل جائیں گے اور اب کوئی مسئلہ پولیس کا نہیں ہوگا. لہٰذا کوئی تیاری نہیں تھی. جو ڈی چوک میں بھی لوگ تھے, اچھا ڈی چوک میں یہ کہتے کہ جی ریڈ زون میں چلے گئے, لوگوں کو کیا پتہ, انہوں نے ہم سے پرمیشن مانگ رہے تھے کشمیر روڈ کی یا سری نگر ہائی وے کی, ہمیں پرمیشن ہی نہیں مل رہی تھی. تو ہم نے کیا لوگوں کو بتاتے, ایک ہی چیز سارے جو دھرنے میں لوگ جانتے تھے وہ ڈی چوک تھا, اس لیے ہم نے ڈی چوک کا ایک پوائنٹ تو بتانا تھا. اس کے بعد کمیونیکیشن, اتنے ڈرے ہوئے تھے, یہ اتنے بزدل کرپٹ لوگ ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں. سارا میڈیا چینل کے اوپر کبھی وہ ARY کو کبھی کریں کیونکہ ادھر سے لوگ انفارمیشن لے رہے تھے, باقی چینلز پہ پریشر ڈالا ہوا تھا, انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کر دیا, کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا ہوگا, کنفیوژن مچی ہوئی تھی.
آنے میں ہمیں دیر ہوگی، کیونکہ آنے میں دیر ایک تو دیر ہوئی کہ جب اسلام آباد میں گھسے سارا وقت سارے راستے میں پبلک نکلی ہوئی تھی، ادھر دیر ہوئی، لیکن راستے میں جو رکاوٹیں تھیں سارا وقت برہان کے اوپر جو انہوں نے 3 جگہ پہ رکاوٹیں ڈالی، وہ ساری رکاوٹیں پار کرتے آئے، کیونکہ ہم سمجھے اب رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی، وہ نہیں ہٹائی گئی، تو وہ کارکنوں نے ہٹائی۔ اور میں پھر سے اپنے کارکنوں کو آج پاکستان کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ اس ملک کے ہیروز ہیں، آپ کسی ذاتیات کے لیے نہیں نکلے تھے، آپ اپنے ملک کے لیے نکلے تھے، اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے نکلے تھے، اور جو جذبہ جنون میں نے آپ سب کا سارا راستہ دیکھتا ہوں، 20 گھنٹہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں اس قوم کی طرف سے۔ اور جب ہم وہاں پہنچے اور جو پھر وہاں ڈی چوک میں ہمیں خبریں آتی رہیں، وہاں تو عام اسلام آباد کے شہری نکل آئے تھے، وہ تو سارے فیملیز باہر نکلی ہوئی تھی، ان کے اوپر انہوں نے پوری طرح تشدد کیا، جس طرح کی شیلنگ کی گئی، اور اس شیلنگ سے جو جتنے لوگ انجر ہوئے، جتنے زخمی ہوئے، جو ہسپتالوں میں گئے، جو شدید شیلنگ، اور اس طرح کی شیلنگ اور اتنی دیر تک کون ایسے کرتا ہے؟ اور پھر لوگوں کو دیکھیں، لوگوں کا رد عمل، وہ پھر واپس آتے گئے، شیلنگ کے باوجود لوگ آتے گئے، وہاں خواتین کھڑی تھی آخر تک، اور ہم لیٹ پہنچے، پھنستے گئے راستے میں رکاوٹوں کی وجہ سے۔ اور جو پھر ہمیں آخر میں جب تک میں پہنچا، تو اس لیے میں یہ اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو کوئی کمزوری نہ سمجھے، صرف اور صرف اس لیے کہ اس وقت مجھے پتہ تھا کہ اب یہ انتشار کی طرف جانا ہے، اور اس کی وجہ سے میں نے یہ 6 دن دیے۔ اب ان 6 دنوں کے اندر میں نے آج چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا، اور میں نے ان سے یہ سارے سوال کیے کہ کیا ایک جمہوریت کے اندر ایک پرامن احتجاج کرنے کا ہمارے پاس حق ہے یا نہیں ہے؟ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ایک شہری کا۔ کیا اس طرح کا آگے اگر ہم کوئی احتجاج کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ان چوروں کے خلاف، اور یہ جو اب حرکتیں کر رہے ہیں، جو اب اسمبلی میں یہ کروا رہے ہیں، یہ بالکل غیر آئینی چیز ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانیز کا حق لے لیں صرف اس لیے کہ آپ کو ڈر لگا ہوا آپ الیکشن نہ ہار جائیں۔ یہ سارے جو آپ حربے استعمال کریں گے، میں اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اب یہ چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح یہ سب مان لیں گے چیزیں؟ اور اگر ہم یہ اب سمجھتے ہیں تو یہ تو ملک کو خود ہی ہم دھکیل رہے ہیں ایک بغاوت کی طرف، کیونکہ اس کا اگلا سٹیپ کیا؟ اگر آپ کسی کو پرامن احتجاج نہیں کرنے دیں گے تو ان کے پاس پھر کتنے راستے رہ جائیں گے؟ تو اس لیے میں نے چیف جسٹس صاحب ان کو بھی آج خط لکھا ہے کہ کلیئر کریں پوزیشن، کیونکہ انہوں نے اگر 6 دن کے بعد نہ کیا، میں پھر کال دوں گا قوم کو، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب 6 دنوں تک ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کیا ہمارا پاکستان کا سپریم کورٹ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے یا نہیں۔ میں تو حیرت یہ ہے کہ جس طرح وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، وہ وکیل ایک بس کے اندر ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، ان کو نکال کے جس طرح مار رہے ہیں، یہ کبھی کسی نے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں؟ یعنی